بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا تھا تو ویڈیو دوران موبائل جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ سٹینڈ سے نیچے گرا اور اس میں ایک ہک ہوتی ہے جسے وہ بلوٹوتھ کے ذریعے وائرلیس مائک جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب اس کا حل یہ تھا کہ میں اسے پروگرام کو چھوڑ دوں، لیکن میرا جو ٹارگٹ تھا، جو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جولائی کا جو ٹارگٹ ہے وہ میرا 100 ویڈیوز کا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ویڈیوز کا سٹارٹ اپ جو ہے نا وہ اچھا ہوگا تو 100 جا کے جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوں گی۔ تو اب اس میں نے بغیر اب وہ مائک کے تھوڑا سا اونچا بولنا پڑ رہا ہے مجھے، تاکہ آواز جو ہے نا وہ میری ریکارڈ ہو جائے۔ اس کے بعد مجھے پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا، گلا بہت شدید درد کرے گا، لیکن میں نے ویڈیو بھی لازمی جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ ڈیولپ کرنی ہے، لازمی میں نے بنانی ہے۔ اس لیے میں کہہ لیں کہ وہ ان چیزوں کو میں نے ٹرائی کیا کہ وہ اٹیمپٹ کر کے اسے جو ہے وہ جوڑ کے سارا معاملہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں، میرے پاس کی بات نہیں۔ ابھی ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑھ کے یہ چیزیں جو ہے نا آ رہی ہیں، وہ یہ چیزیں ہیں کہ اپنا ہمارے کہہ لیں دو خاندانوں کو الگ کرنے میں وہ سب سے زیادہ جو عمل دخل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہماری ینگ جنریشن کا۔ اس لیے میرا مخاطب پھر وہ ینگ جنریشن ہی ہے کہ ینگ جنریشن کے ہاتھوں والدین جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کام جناب وہ کرنے کے لیے، اس میں وہ بدنامی مول لے لیتے ہیں، لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارا ایسٹ ہے، یہ ناراض نہ ہو۔ اور بچوں نے پرابلم وہ پھر اور شروع ہو جاتا ہے، کریں کیا کہ بچوں کی بھی ہم نے گرومنگ چھوٹے سے لے کے جب بڑا ہوا تو ہم نے کیا کیا، وہ اپنے ہی گھر والوں کے خلاف وہ گرومنگ جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے۔ اگر وہ باپ ہے تو اس نے اپنی ماں کے خلاف، اپنی بہن کے خلاف، یا بچے کی ماں ہے تو اس نے اپنی کہہ لو وہ نہیں اپنی ماں کے خلاف ڈیولپ کرے گی، وہ ہمیشہ ساس کے خلاف ہی بات کرے گی۔ جب بھی وہ ساس کی چیزیں پکڑ کے وہ بچوں کے دماغ میں ڈال رہی ہے، چاچے کی دماغ بعد میں ڈال رہی ہے، تائی کی جو ہے نا وہ ساری چیزیں دماغ میں ڈال رہی ہے۔ اگر اپنے بھائی کی طرف سے کوئی ایسا ایرر آ جاتا تو وہ اسے ہائیڈ کر جائے گی، یا بھابھی کی طرف سے اس کے آ جاتا کوئی ایرر اسے ہائیڈ کر جائے گی، اسے وہ جو ہے نا وہ چھپائے گی، وہ بچوں تک نہیں جانے دے گی، یا جائے گی تو اس پر تبصرہ یا ایسا کام نہیں کرے گی جس سے اس کی دماغ میں بہت پکی فائلیں جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جائے۔ یہ زیادہ تر پرابلم جو ہے یہ دوسرے گھر میں آ کے جو ہے کریٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے پھر بچے جب کبھی گھروں سے باہر نکلتے ہیں، یعنی کوئی اچھی جگہ وہ نکل جاتے ہیں، وہ ان کا اچھا ماحول بن جاتا ہے، باپ کا کوئی اچھی جاب مل جاتی ہے، اچھا بزنس ہو جاتا ہے، وہ اس گھر سے ہوائی گھر سے نکل جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے بچے جو ہیں وہ پیچھے وہ اپنے ریلیشن شپ جو ہے دوسرے خاندانوں سے وہ ان کی وہ بہت ویک ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، وہ انہیں پسند نہیں کرتے، وہ اپنے فنکشنز میں بلانا نہیں چاہتے، وہ ان کے فنکشن میں جانا نہیں چاہتے، جن میں ان کی کہہ لیں کہ بیش بہا جو ہے نا وہ زندگی کی ایک پرانی یادیں بھی ہوتی ہیں وہ، لیکن وہ تلخ یادوں میں ہم نے ماؤں نے خصوصاً وہ لگا کے وہ مسالہ وہ اس کی فائلیں جو ہے نا وہ کلوز کر دی ہوتی ہیں۔ جب کبھی بچہ بھی فائل اوپن کرے تو اسے فوری طور پر بند کرنی پڑے کہ تلخ فائل ہے، دماغ خراب ہو رہا میرا۔ اب یہ چیزیں کیا کرتے ہیں ہم اس وقت اپنے بینیفٹ کے لیے تو کر رہے ہیں، مائٹ بھی ٹھیک ہوں، میں نہیں یہ کہتا کہ یہ ساری غلط بات ہے، لیکن کرنا غلط ہے، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کریں گے، جب ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا غلط کر رہی ہے، اب بچوں کو خوشیاں کیسے ملیں گی؟ بچوں کو یہی رشتے خوشیاں دیتے ہیں، بچے جب ان رشتوں کے ساتھ ملیں گے تو خوشیاں آئیں گی، وہ پھوپھیوں سے ملیں گے تو خوشیاں آئیں گی، وہ تائے چاچے سے ملیں گے تو خوشیاں آئیں گی۔ جب ان سے نہیں ملیں گے، ان کے بچوں سے نہیں ملیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ نظام جو ہے نا وہ درم برم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک انسان کی فطرت ہے، انسان اپنے رشتوں سے وہ خوش ہوتا ہے، رشتوں میں مل کے، ہم اثر سے، کزن سے وہ مل کے بیٹھ کے وہ بہت ریلیکس فیل کرتا ہے۔ نہیں تو جب یہ نہیں ملے گا وہ کیا کرے گا؟ آپ کو تو وہ آپ کے اس کے کزن سارا وہ اچھے نہیں لگ رہے تھے، آپ نے اس کو برود بھر دیا، اچھا اب وہ دوسرے اپنے ہم اثر ڈھونڈے گا، اب آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے وہ اچھے ہوں گے؟ اب آپ اگر اپنے ہی اس کے کزنس کو اتنا وہ ساتھ ملانے دیتے یا ملنے دیتے یا اتنی سخت فائلیں اس کے ذہن میں نہ بیٹھتی تو وہ یہ باہر پھر اپنے کزنس جو ہے نا وہ نہ ڈھونڈتا۔ یعنی کزنس ڈھونڈنے سے مطلب کہ اس کیٹیگری کے وہ اپنے کلیگ یا ریلیشن شپ کے لیے وہ ہم اثر نہ ڈھونڈتا۔ اب وہ ہم اثر ڈھونڈے گا، وہ کیسے ہیں، کیا نکلیں گے، کیا ان کی تربیت ہوئی ہے، یہ آپ نہیں جانتے۔
آپ کو کوئی علم نہیں ہے, آپ کو صرف ناموں کا علم ہے, اس کے ساتھ اس کی دوستی کا تعلق ہے. آپ کو دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے, وہ اچھے طریقے سے جھک کے سلام کریں گے, سارا کچھ کریں گے, آپ کہیں گے کیا بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن اصل ان کے حقائق اندر انر کیا ہے کوئی علم نہیں. وہ آگے جا کے اس کو کس لائن پہ چڑھا دیتے ہیں کوئی علم نہیں. اس کی عادتیں اس کے اندر, آپ کے بچے کے اندر کیا آ جاتی ہیں آپ کو کوئی علم نہیں. یہ تو وقت گزرنے کے بعد بعض کا دھماکہ ہوتا تو اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا سوائے جیسے ایک دھماکہ ہوتا تو دھماکے کے بعد تو آپ کو پتہ پھر پرچکے ہی اٹھتے ہیں. پھر آپ درام کر کے آپ گر جائیں, لیٹ جائیں یا بیمار ہو جائیں, یا کہ جی میں مارا گیا. اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے تو اپنا کام جو کرنا تھا کر لیا, اس جنریشن کا جو بیڑا گرک کرنا تھا وہ کر دیا. لہٰذا آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں ہاں ینگ جنریشن کو تو کہہ سکتا ہوں کہ ینگ جنریشن جب بھی کوئی ایسی جو ایکٹیویٹی جب آ رہی ہوں, گھروں میں آ رہی ہوں, جب آپ ٹین ایج میں آ جاتے ہیں, آپ ینگر ایج میں ہیں یا اڈلٹ ایج میں آنا شروع کرتے ہیں, یہ معاملات جو ہے نا یہ چل رہے ہوتے ہیں, ایسے چلتے رہتے ہیں. تو خدا را آپ کم از کم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اپنے پیرنٹس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اپنے باپ سے, اپنی ماں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ چھوڑیں. ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے. اگر ان کی غلطیاں ہمیں معاف کر دینی چاہیے, اپنی غلطیوں سے معافی مانگ لینی چاہیے. ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی یہ ہمیں سکھایا ہوا ہے, اور اسی چیز کے اوپر ہماری آگے جو ہے وہ زندگیاں اور آخرت کی زندگی بھی وہ بہت بہتر ہونے کو ہے. اور یہ ہمارے کامیابیاں جو ہیں یہ کامیابیوں کا ایک زینہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے آپ کو نہیں اکاموڈیٹ کرتے تو یار کوئی بات نہیں. آپ جب ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ جب مل رہے ہیں, آپ اپنی ذہنی تشنگی کے لیے, اسے پورا کرنے کے لیے, اپنی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنی دماغی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کے لیے آپ ان کے ساتھ ملیں, پیار محبت بڑھائیں. اور خدا را یہ عادتیں آپ کے لیے بہت ایک کامیابی کا جو ہے نا وہ سبب ہے. اور یہی چیزوں کے سبب کیا ہوگا, پھر 2 خاندان, 3 خاندان, 4 یا ملٹیپل خاندان آپس میں جڑے رہیں گے. یہ صرف اور صرف ینگ جنریشن ہی تمام خاندانوں کو آپس میں جوڑ سکتی ہے. ادروائز کیا ہوگا, اگر ینگ جنریشن بھی اسی طریقے سے کہے گی کہ ٹھیک ہے یار ماما پاپا جب اس سائڈ پہ نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ اپنا اتنی انرجی لگانے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں اتنا جو ہے نا وہ سردردی لینے کی. تو اس کا نقصان ینگ جنریشن کو مخاطب کر رہا ہوں. ینگ جنریشن کو ہی ہونا ہے. ینگ جنریشن نے آگے جنریشن جو ڈیولپ کرنی ہے وہ اور کو ماڈیفیکیشن ہو کے کچھ اور چیزیں جو ہے نا وہ بن کے اور مزاج کی بن کے آ جائے گی. تو یہ معاملات خرابی سے خرابی کی طرف چلتے جائیں گے. اب مجھے علم نہیں ہے کہ ویڈیو کی ساؤنڈ کیسی بنی ہے کیسی نہیں, میں کوشش کروں گا کہ اس میں کچھ امپرومنٹ ہو جائے. بہرحال جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب تک اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.